بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 74 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نجاست حقیقیہ کا بیان حصہ سوم۔ نجاست حقیقیہ کا بیان حصہ سوم۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے سبق کے اندر ہم عبارت اور ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اگر نجاست تلوار، شیشہ، چھری، ناخن وغیرہ کو لگ جائے تو اس کی طہارت کا حکم اور طریقہ کیا ہے۔ نمبر 2، زمین کی نجاست، اس کا حکم اور طریقہ طہارت۔ نمبر 3، اینٹوں، گھاس اور درختوں کی نجاست کا حکم اور طریقہ طہارت۔ نمبر 4، نجاست حقیقیہ کے احکام۔ نجاست حقیقیہ کے احکام یعنی فرش میں لگی ہوئی اینٹیں وغیرہ کی نجاست اور طہارت کا حکم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ نمبر 6، پاکی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع اور ان کا بیان مع تفصیل۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی اگر نجاست تلوار، شیشہ، چھری، ناخن وغیرہ کو لگ جائے تو اس کی طہارت کا حکم اور طریقہ کیا ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بالارض بالیبسی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر زمین پر نجاست تلوار وغیرہ کو لگ گئی تو وہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ اس سے مراد ہر ایسی چیز ہے جس میں نقوش، کھردرا پن اور مسامات نہ ہوں، جیسے آئینہ، چھری، تازی ہڈی اور ناخن وغیرہ، کہ ایسی تمام چیزیں رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے اندر نجاست سرایت نہیں کر سکتی، ان چیزوں کے اندر نجاست سرایت نہیں کر سکتی، داخل نہیں ہو سکتی۔ تو جو کچھ ظاہر پر لگتی ہے وہی نجاست ہے، اس کو رگڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہے۔ جب وہ صاف ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ شیشہ، چھری وغیرہ وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، زمین پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کی طہارت کا کیا حکم ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر زمین پر نجاست لگ گئی، یعنی اگر زمین پر نجاست لگ گئی پھر وہ سورج یا دھوپ وغیرہ سے خشک ہو گئی، زمین پر نجاست لگی اور نجاست لگنے کے بعد سورج وغیرہ کی تمازت سے، دھوپ سے وہ خشک ہو گئی اور نجاست کا اثر یعنی رنگ اور بو ختم ہو گیا، تو وہ زمین پاک کہلائے گی، تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن جس جگہ یہ نجاست تھی اور وہ نجاست خشک ہو کر صاف ہو گئی، اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایما ارضن جفت فقد زکت، یعنی جو بھی زمین خشک ہو گئی وہ پاک ہو گئی، جو زمین بھی خشک ہو گئی وہ پاک ہو گئی۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، زکوٰۃ الارض یبسوہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پاکی اس کا خشک ہونا ہے، زکوٰۃ الارض یبسوہا، زمین کی پاکی اس کا خشک ہونا ہے۔ تو اس لیے جب زمین پر نجاست لگی اور اس کے بعد خشک ہو گئی تو وہ زمین پاک ہوگی۔ البتہ تیمم اس سے جائز، اس جگہ پر سے تیمم کرنا، اس جگہ پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ دلیل اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے مٹی کے پاک ہونے کی شرط نص کتاب یعنی کلام اللہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تیمم کرو پاک مٹی سے، اور جو حکم نص کتاب سے ثابت ہو وہ قطعی ہوتا ہے، جو حکم نص کتاب سے ثابت ہو وہ قطعی ہوتا ہے۔ لہذا تیمم کے لیے مٹی کی طہارت کا یقینی ہونا ضروری ہے، تیمم کے لیے مٹی کی طہارت کا یقینی ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں جو زمین کی طہارت ہے وہ خبر واحد سے ثابت ہو رہی، یعنی ایما ارضن جفت فقد زکت، یہ کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے، اور جو حکم خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے وہ یقینی نہیں بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ لہٰذا تیمم جس کے لیے مٹی کی طہارت کا قطعی ثبوت چاہیے، قطعی ثبوت، تو اس مٹی سے، تو ایسی مٹی سے طہارت یا تیمم کرنا جائز نہ ہوگا جس کی طہارت ظنی ثبوت ہے، کیونکہ ہمیں مٹی کی پاکی قطعی ثبوت چاہیے، جبکہ
یہاں پر طہارت جو ہے وہ ظنی ثبوت ہے، لہذا اس لیے ایسی جگہ پاک تو ہو جائے گی، پاک تو شمار کی جائے گی، مگر وہاں ہاتھ مار کر اس سے تیمم کرنا یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ زمین کی پاکی کا ظن غالب تو موجود ہے لیکن یقین موجود نہیں ہے، جبکہ کتاب اللہ کا حکم وہ کیا ہے؟ قطعی ہے، لہذا اس کا قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے زمین کا پاک ہونا شرط ہے، جبکہ تیمم کے لیے زمین کا طہور ہونا شرط ہے۔ طہور ہونا نہیں طاہر ہونا، پاک کرنے والا، اور یہ زمین طاہر تو ہے لیکن طہور نہیں ہے۔ جیسے پانی طہور بھی ہے اور طاہر بھی ہے، لیکن زمین وہ طاہر تو ہے، پاک تو ہے لیکن طہور نہیں ہے، کسی کو پاک کرنے کی صلاحیت اس میں بال یقین نہیں ہے، جبکہ جو حدیث میں حکم ہے، جو قرآن پاک کا حکم ہے وہ قطعی، لہذا اس وجہ سے تیمم کے لیے اس زمین کو طہور نہیں سمجھا جائے گا اور اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہ ہوگا۔ نمبر 3، اینٹوں، گھاس اور درختوں کی نجاست کا حکم اور طریقہ طہارت۔ فرش میں لگی ہوئی اینٹیں، گھاس، درختوں کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جیسے زمین پر اگر نجاست لگی ہو تو وہ خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، تو اسی طرح فرش میں لگی ہوئی اینٹیں، گھاس، درخت وغیرہ، ان کی پاکی کا حکم بھی، ان کا طریقہ طہارت بھی یہی ہے کہ جب یہ خشک ہو جائے تو ان کو پاک شمار کیا جائے۔ لیکن اگر اینٹ، گھاس، درخت اور مٹی کے ڈھیلے زمین سے الگ ہوں، اینٹ زمین سے اکھڑی ہوئی ہو، الگ ہو، گھاس زمین سے جدا ہو، اپنی جڑوں سے اکھڑ چکی ہو، درخت، مٹی کے ڈھیلے زمین سے الگ ہوں، تو پھر صرف خشک ہونا کافی نہیں ہے، پھر صرف خشک ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ بالا روایت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ خشک ہونا زمین کے لیے پاکی ہے، جبکہ مذکورہ چیزیں وہ زمین نہیں ہیں، یعنی جب وہ اپنی جگہ سے اکھڑ گئی تو اب وہ زمین نہیں ہے، نہ وہ زمین کے حکم میں ہے، لہذا اس وجہ سے اب محض خشک ہو جانے سے، جب وہ زمین سے جدا ہو گئی تو محض خشک ہو جانا ان کی پاکی نہیں کہلائے گی، بلکہ الگ سے ان کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 4، فرش میں جو اینٹیں وغیرہ لگی ہیں ان کی نجاست اور طہارت کا حکم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا چیزیں جو تھی، یعنی فرش میں لگی اینٹیں وغیرہ جو ہم نے اوپر کہا، اینٹیں، گھاس، درخت، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں صرف پانی سے ہی پاک ہو سکتی ہیں، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ آیان متنجسہ کپڑے کی طرح دھونے ہی سے پاک ہوتی، یہ چیزیں جب نجس ہو جائیں تو کپڑے کی طرح دھونے ہی سے پاک ہوں گی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زکوٰۃ الارض یبسھا کہ زمین کی پاکی اس کا خشک ہونا ہے، اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہم نے قیاس کو کیا کیا؟ ترک کیا، اس حدیث کو دیکھتے ہوئے قیاس کو ترک کر دی، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہوا کہ فرش میں لگی اینٹیں، گھاس، درخت، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ یہ سب کے سب پانی ہی سے پاک ہوں گے، محض خشک ہو جانا ان کی پاکی نہیں ہے۔ نمبر 5، فرش میں لگی ہوئی اینٹیں وغیرہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پانی سے پاک ہوں گی، پانی کے علاوہ اور خشک ہونا یا کسی اور ذرائع سے پاک نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، پاکی حاصل کرنے کے ذرائع۔ پاکی حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی، نمبر 1 ہے پانی جو نجاست حقیقی اور حکمی دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے، دونوں کو کافی۔ نمبر 2 ہے سیال چیز، بہنے والی، جو نجاست حقیقی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو پانی ہے، پہلا ذریعہ پاکی حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے پہلا ذریعہ پانی ہے، پانی نجاست حقیقی اور حکمی دونوں کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 ہے سیال چیز، جو سیال چیز ہے وہ نجاست حقیقی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3 ہے مٹی، کہ جو شخص پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں نجاست حکمی یعنی حدث اور جنابت کو دور کرنے کے لیے مٹی کافی ہے۔ نمبر 4 دباغت، یہ چمڑے کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، دباغت جو ہے یہ چمڑے کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5 ہے پانی نکالنا، یہ کنووں کی پاکی کا ذریعہ ہے، یعنی جب کنواں ناپاک ہو جائے تو اس سے مخصوص مقدار نکالنا یہ کنویں کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6 رگڑنا،
یہ جسمدار نجاست سے پاکی کا ذریعہ ہے، جسمدار نجاست کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اگر جسمدار نجاست لگ گئی تو رگڑ دینا اس کو کافی ہے۔ کھرچنا یہ بھی پاکی کا ذریعہ ہے، جبکہ خشک اور گاڑی منی دفع کرنے کے لیے، خشک اور گاڑی منی کو دور کرنے کے لیے کھرچنا کافی ہے، خشک بھی ہو اور گاڑی بھی ہو تو کھرچ دینا اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ مذہب ہے احناف کا۔ نمبر 8 مسح یعنی صاف کرنا۔ یہ جو سخت چیزیں ہیں، سیکل شدہ چیزیں، مثلا تلوار، آئینہ وغیرہ، تو یہ اس نجاست کو یعنی نجاست حقیقیہ کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 9 ہے دھوپ۔ دھوپ وغیرہ بھی جب نجاست کو خشک کر دے تو یہ بھی اس کی پاکی کا ذریعہ ہے، تو یہ اس زمین کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10 ہے جلانا، یعنی بعض چیزوں کا جلانا بھی طہارت کا ذریعہ ہے، مثلا گوبر کے لیے جل جانا اس کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 11 حقیقت کا بدل جانا۔ پاکی کے ذرائع میں سے 11واں ذریعہ کون سا ہے؟ حقیقت کا بدل جانا۔ مثلا خنزیر، نمک کی کان میں نمک بن گیا، یا خنزیر کی چربی سے صابن بنایا، تب حقیقت اس کی بدل گئی، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وہ پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی حقیقت بدل گئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے چند باتوں کو پڑھا کہ اگر نجاست تلوار، شیشہ، چھری، ناخن وغیرہ کو لگ جائے تو اس کی طہارت کا طریقہ کیا ہے، زمین کی نجاست اور طریقہ طہارت، اینٹوں، گھاس، درختوں کا حکم اور طریقہ طہارت، فرش میں لگی اینٹیں وغیرہ کی نجاست کا حکم، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، پاکی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔